جو واقعہ ہوا ہے اس کو دکھانے اور اس کو رپورٹ کرنے پر پابندی ہمیں نظر آتی ہے. تو بہرحال اتنی وہاں اس وقت ہلاکتیں بھی ہوئی تھی. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انصاف جو ہے وہ ذہن میں ہے حکومت کے، اور حکومت جو پاکستانی عوام کو یہ کہتی ہے کہ جناب ہم انصاف کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے برعکس چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی میں بات کروں گا، پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ جو ہے سہیل افریدی صاحب، انہیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے لیڈر سے مجھے ملنے دیا جائے. عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں جو اس وقت ڈیالہ جیل میں بند ہیں، اور اس کے احکامات جو ہیں ان کی ملاقات کے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ ہائی کورٹ نے دی. تو ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کی ایک بڑی عدالت ہائی کورٹ، وہ بھی اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ آلموسٹ ڈویژن بینچ ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو ملاقات کروائی جائے، لیکن انتظامیہ اور خاص طور پر جیل انتظامیہ نہ جانے کیوں اتنی طاقتور ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی ہے. یعنی اگر اس ملک کے اندر انصاف کی جو فراہمی ہے، انصاف کا جو قیام ہے، انصاف کی جو مینٹیننس ہے، اگر عدالتیں نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ اور اس ڈٹائی کے ساتھ اگر عدالت کے جو احکامات ہیں اس کو بلڈوز کر دیا جائے گا، چاہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو، تو پھر ایک عام شہری کے اوپر کیا اس کا اثر ہوگا؟ کیا وہ سوچے گا کہ اس ملک میں انصاف جو ہے اسے مل سکتا ہے؟ کیا انصاف جو ہے وہ مختلف جو طاقتور طبقے ہیں ان کے لیے ڈفرنٹ ہے اور جو عام آدمی ہے اس کے لیے ڈفرنٹ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور آج جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ڈیالہ روڈ پر نہ صرف دھرنا دیا بلکہ ایک بڑا اہم سوال اٹھا کر چلے گئے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کتنی بے بس ہے. تو اگر ہائی کورٹ بھی بے بس ہے تو پھر بس کس کے پاس ہے؟ آج اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ جو اہم بات ہے کہ جو کیبنٹ ہے انڈر پرائم منسٹر شہباز شریف، انہوں نے بہت سارے اقدامات کی بات کی ہے، اس کے اندر زراعت کے حوالے سے کہ اس کی بہتری کی جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے بہت سارے پیکیجز بھی اور کہا ہے کہ ہم ملک کے اندر حالات کو بہتر کریں گے جس سے کاروبار اور معیشت ترقی کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ناظرین یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے اسرائیل کا ایشو ہے. وہاں پر غزہ کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور نام نہاد جو سیز فائر ہوا تھا جس پر یہاں پر بہت ساری بغلیں بجائی گئیں، بڑی خوشیوں کا اظہار کیا گیا. ہمارے یہاں کے حکمران جو تھے انہوں نے عوام کو ایک بڑا پوائنٹ سکورنگ اس کے اوپر انہوں نے اپنے جو اپوننٹ سے ان کے اوپر کیا، لیکن وہاں پر جو جس طرح بلڈوز کیا گیا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خود امریکن سیکرٹری خارجہ اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسرائیلی پارلیمنٹ نے جو ایک بل پاس کر لیا یا ابتدائی منظوری دے دی ہے کہ ویسٹ بینک کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا، تو نہ جانے پھر وہ وقت کب آئے گا. لیکن بہرحال اسے سمجھا جائے تو کہیں نہ کہیں نوٹ جو ہے امریکہ کی اس حوالے سے ہے. آج اسی موضوع پر بات کریں گے کہ ملک میں قانون کدھر ہے. ہائی کورٹ اگر ایک احکامات جاری کرتی ہے تو پھر یہ اس ملک کی جو انتظامیہ ہے، اس ملک کی حکومت، اس ملک کی اگر میں کروں جیل کا سپرینٹ اتنا طاقتور ہے تو پھر یہ عدلیہ کا نظام کہاں کھڑا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پھر ان عدالتوں کو بند کر کے اور پھر وکلا کو بھی گھر چلے جانا چاہیے؟ دوسرا جو اہم ایشو ہے جس پر میں بات کروں گا، جو پولیٹیکل حوالے سے بھی میں نے بات کی، اس وقت سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے وزیر اعلیٰ جو ہے خیبر پختونخوا میاں سیف الرحمان صاحب میرے دوسرے گیسٹ ہیں. راجہ ذوالقرنین صاحب جو ہے اس وقت میں ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں اگرچہ کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سابقہ سیکرٹری جنرل سپریم کورٹ آف بار کے، اور میاں سیف الرحمان صاحب سینئر تجزیہ کار، اور احسان رانا صاحب ہمارے ساتھ جو ہے ناظرین وہ بھی موجود ہوں گے اور ان سے بھی بات کریں گے کہ اس وقت ملکی صورتحال کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں. سب سے پہلے راجہ ذوالقرنین صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ ایک آرڈر پاس کرتی ہے اور بڑی اسٹرکٹلی کہتی ہے، اور اس کے اندر ایک سنگل بینچ بھی نہیں ہے، اس میں 2-3 ججز اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس آرڈر پہ امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوتی، اور جو نہیں ہو رہی، اور اگر سڑک پہ کوئی کھڑا ہے یا سڑک پہ کوئی دھرنا دے کے بیٹھا ہوا کون ہے؟ وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. جی راجہ صاحب. جناب آصف ریاض صاحب، آپ نے پہلی تو بات کی تھی ٹی ایل پی کی، اور دوسری بات آپ نے کی ہے سہیل افریدی صاحب کی ملاقات. یہ دونوں میں کہہ رہا ہوں اسی تناظر میں دکھے گا. تو پہلی بات جو ہے ٹی ایل پی کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے تمام جو جمہوری قوتیں ہیں، یہ جمہوری حلقے ہیں، ٹی ایل پی نے جو رول ایک طرف غزہ جہاں 2 سال سے اسرائیل بمبارمنٹ کر رہا تھا اور دنیا بے بس ہوئی تھی، وہاں پر
ایک صلح نامہ ہوتا ہے، چاہے آپ سیز فائر ہوتا ہے، چاہے عارضی تھا یا کوئی اور سچویشن تھی، وہ سیز فائر ہو گیا تو ٹی ایل پی والوں نے جس انداز سے یہاں سے نکلے لاہور سے، اور جس طرح انہوں نے پولیس والوں پہ حملہ کیا، اور آپ کے سامنے انہوں نے ایس ایچ او تک کو، یعنی میں تو اس کو شہید کہوں گا کہ پولیس والوں کو بے دریغ، دیکھیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، اور اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کی حفاظت کرے۔ عالم یہ ہوا کہ پکڑ پکڑ کے انہوں نے پولیس والوں کو مارا، کئیوں کی ٹانگیں توڑ دی، کئیوں کی آنکھیں چلی گئیں، اور ابھی تک یعنی 100-150 قریب جو افراد ہیں وہ ایسے ہیں جو مختلف، جن کے کسی کا آزاد نہیں ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا دہشت گرد گروہ جو ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ریاست میں اپنی ریاست بنا کے بیٹھ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹی ایل پی میں پہلے کوشش کی گئی، پھر ایک بہت بڑے مذہبی لیڈر صاحب نے گارنٹی دی کہ آئندہ یہ ایسا نہیں کریں، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی انہوں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا اور ان کو موقع دیا۔ اچھا راجہ صاحب، آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، میں تھوڑا سا اس کی طرف ہی جاتا ہوں۔ آپ نے کہا جی کہ کسی کو ایسی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ریاست میں ایک ریاست بنا لے، لیکن کیا کسی جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جیل کو اپنی ریاست بنا لے، ہائی کورٹ آرڈر کرے اور وہ نہ مانے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بات میرا خیال ہے کوئی بھی جو شخص آئین، قانون اور ضابطے کو مانتا ہے اور رول آف لا کی بات کرتا ہے، یا ڈیموکریٹک رائٹس کی بات کرتا ہے، یا کانسٹیٹیوشن سپرمیسی کی بات کرتا ہے، یا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات کرتا ہے، تو وہ تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے، اور اگر اور میں سمجھتا ہوں ہائی کورٹ کو تو اس میں آنا ہی نہیں چاہیے، اس میں ان لوگوں کو یہ ایک بڑا پن دکھانا چاہیے کہ یہ روایات، اس قسم کی روایات نہیں قائم ہونی چاہیے، ہمیں یہاں پر مثبت روایات کو جنم دینا چاہیے۔ اچھا، اگر یہ نہیں مانا تو پھر اس کے اوپر آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ رویہ جو ہے کہ یہ درست رویہ نہیں۔ دیکھیں ادھر ٹی ایل پی کے حوالے سے آپ نے کہا انہوں نے ریاست بنانے کی کوشش کی، ان پر پابندی لگ گئی، اس پر بڑی سختی کے ساتھ ریاست نے عمل کیا، لیکن ایک جگہ پر ہائی کورٹ جو ہے اس کے آرڈرز ہیں، اور اس پر صرف ہم اخلاقی طور پر کہیں کہ یہ بہت غلط ہے، اس پر بھی تو کوئی ایکشن ہونا چاہیے نا؟ اس میں بالکل بالکل میں سمجھتا ہوں ایک سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو رسپیکٹ ریکارڈ دینی چاہیے اور پورا احترام دینا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک تھوڑا سا میں ضرور ایک بات عرض کروں گا۔ آصف ضیاء صاحب آپ ماشاءاللہ سیریل موسٹ جرنلسٹ میں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی محب وطن اور بالغ نظر دوستوں میں سے۔ آپ یہ بات ضرور دیکھیں گے کہ 7 مئی 2025 کے بعد پاکستان کی ریاست کا انٹرنیشنل جو اپنا یعنی جو پرسپشن بنا ہے، اور جو اس کے بارے میں گلوبل رویہ آیا ہے، اور جو رینکنگ ہوئی ہے، خصوصی طور پر 7 مئی سے لے کر 10-12 مئی تک جب انڈیا سے ہماری جھڑپ ہوئی، اس کے بعد جو ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان کی لیڈرشپ نے انتہائی تذمر کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایک سمجھداری سے ایران کو بھرپور سپورٹ دی، اس کے ہر معاملے میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر جا کے غزہ کے ایشو پہ دیکھیں یہاں پر کئی لوگ جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری انقلابی بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں وہ اچھی بات۔ ٹھیک ہو گیا سیف صاحب، آپ کی طرف سیف الرحمان صاحب، یہی والی بات میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر اس وقت عدالتوں کی کیا صورتحال ہے؟
ایک طرف پنجاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں ایک سول سوسائٹی ہے، ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، اور اس نارمز کے لیے ہم ڈیفینیٹلی آپ میں راجہ صاحب ساری زندگی اس کے لیے تگ و دو کرتے رہے ہیں. ایون دیکھیں امریکہ کے اندر وہاں پر جب ٹرمپ کے ساتھ ابھی کیا ہوا ہے، پورا امریکہ باہر نکلا ہوا ہے اور ٹرمپ صاحب اوپر سے وہ جو ٹویٹ کر رہے ہیں جس طرح، تو وہاں نظر آتا ہے کہ یہ جو سول رائٹس ہے، ڈیموکریسی ہے، یہ تو وہاں پہ بھی کسی مسئلے کا شکار ہے، کوئی پریشانی کا شکار ہے. لیکن پاکستان کے اندر بھی ہم نے یہ ایفرٹ کی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پنجاب دیکھیں تو آپ کو 600 کے قریب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نظر آتی ہیں. کورٹس خاموش ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک دفعہ شاید بلایا اور اس کے بعد مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تھپکی دے کے پھر بھیج دیا. تو یہاں کوئی چیز ایسی نہیں. اچھا نہ وہ میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں گریجولی اس پہ کنٹرول ہوتا چلا جا رہا ہے. کورٹس کی صورتحال یہ ہے کہ اب یہ ایک سمپل سی بات ہے، ایک ملاقات کرنی ہے، ایک سپریم کورٹ نے پیٹرن سیٹ کر دیا ہے، ہائی کورٹ نے سن کے آپ کو کہہ دیا کہ ملا دیں، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. کیا کون سی قوتیں ہیں جو ہونے نہیں دے رہی ہیں سارا؟ کنسیڈنگ یور اتھارٹی، جو آپ کی جنرل اتھارٹی ہے، جنرل، ہاں، اس کو کنسیڈ کرنا بلا وجہ تو این بزدلی ہے، میں سمجھتا ہوں، اور یہ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ انحراف ہے. دیکھیں میں اور آپ چونکہ سینئر جرنلسٹ ہیں تو ہم پڑھاتے بھی ہیں اسٹوڈنٹس کو، میتھس کام کے، ماسٹرز کے، ایم فل کے اسٹوڈنٹس کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو بہت سے بچوں اور بچیوں نے مجھے پوچھا کہ سر یہ پروفیشن ہے کیسا ہے، آگے کیا ہے. میں کہ بھئی یہ پروفیشن کے پروسپیکٹس ہیں یا نہیں ہے میڈیا کے. ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ میں جرأت اظہار نہیں ہے تو کوئی دکان کھولیں یا کوئی اور کاروبار کریں. میں کسی دکاندار کو کوئی ڈی گریڈ نہیں کر رہا. میرا کہنے کا مقصد تھا کہ اگر کسی نے لیگل پروفیشن میں آنا ہے، جج بننا ہے یا لائر بننا ہے، تو اس کا بنیادی جز یہ بھی ہونا چاہیے تو اس میں جرأت ہو ایک سچائی کی علمبردار پڑھنے کی، آگے بڑھ کے دیکھا نا ایک جج واقعی فیصلہ کرتے ہیں. تو دیکھو سب سے بڑا فورم آف ایجوڈیکیشن ہے، جسٹس ہے، ہائی کورٹ. کیا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اپنی نوجوانی میں ہائی کورٹ سے قریب سے نہیں گزر پاتے تھے، اور تھی اس کی. آپ چونکہ انگلش جرنلسٹ ہیں، مجھے ایکسپلین کرنے میں ذرا آسانی ہوگی کہ ہائی کورٹ کی ایک او ہوتی تھی. بعض اوقات ایک عام سے کورٹ میں بھی کوئی اگر سمن آ جائے یا کوئی وہاں پہ طلبی آ جائے، وہ آدمی سمجھتا ہے یار کورٹ میں بلا لیا گیا، میں کیسے فیس کروں گا. اب جہاں کے کوئی اس میں بھی ڈی جنریشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے. لیٹ اس بی ویری آنسٹ. اور اب تو ہم کئی لوگ میرے جیسے بھی کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں حالانکہ مجھے ایک سیزن جرنلسٹ ہونے کے ناطے رسپانسبل جرنلزم کا مظاہرہ نہیں کر رہا یہ میں کہہ کے، لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو پورا جو لیگل سسٹم ہے that has become a part of a problem, not a part of the solution. اب یہ زبان کا دیام ہے، کیونکہ میں اور آپ جرنلسٹ کے طور پہ بات کر رہے ہیں نا کہ جرنلسٹ کیا سوچ رہے ہیں. اس میں کافی حد تک دیکھیں نا ہماری عدلیہ کے پاس ایک اختیار بھی ہے. خود دیکھیں نا وہ اپنی مانیٹرنگ، اپنی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتے ہیں. ان کا اپنا ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. ویسے اب تو ہر لوگ کہتے ہیں اس میں ایگزیکٹو کے بھی لوگ آ گئے، اور ان کی خیر بھاری تعداد اگر نہیں بھی ہے تو اس کو جو بھی کیا گیا there must have been some sort of تھوڑی سی اس میں ان کا فیڈ بیک. اگر ریزسٹنس کا لفظ میں نہ یوز کروں تو اگر اسرٹ کیا جائے اپنے پروفیشن، اپنی کمٹمنٹ میں، تو کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا مجھے ایسا بھی سوال ہے کہ 3-4 ججز مل کر بھی اپنی اتھارٹی کو اسرٹ نہیں کر سکتے. ہاں تو میں ایز اے کامن پاکستانی جب یہ دیکھ رہا ہوں یہ واقعہ، کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے ہم تو کورٹس کا بڑا احترام بھی کرتے ہیں اور کورٹس کے آرڈر کو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اس کا ایک اپنا اورا ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے کورٹ کا. اچھا یہاں پر مجھے کل سے ایسے لگ رہا ہے کہ یار سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جی وہ بہت طاقتور آدمی ہے. نہیں آئی تھنک وہ تو خیر سچی بات تو یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ خود تھوڑی کر رہا ہے. خود اگر اس کے پیچھے بھی کچھ قوتیں ہیں وہ تو خیر نہیں، اس کے پیچھے تو حکومت کو ہونا چاہیے، اس کے وہ تو بھی مسٹ ایڈمٹڈ. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر اس طرح اگر انسٹیٹیوشنل فرکشن چلتی رہے گی تو پھر یہ تو اس کا اٹ از ڈیٹریمنٹل ٹو دا پبلک، جو آپ کا پیس ہے، آپ کا پبلک جو سوشل فیبرک ہے، آپ کا پورا لیگل فریم ورک ہے، انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، وہ چیلنج ہو رہا ہے. تو بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ٹولز ہیں، ہم نے ایسے راجہ صاحب بلکہ زیادہ بہتر انسٹنسز پیش کر سکتے ہیں کہ ایسے کئی لارڈشپس تھے جنہوں نے باقاعدہ فیصلے کیے اور بڑے بڑے جگادری اور بڑے بڑے نامور جو سرونٹس آف دا اسٹیٹ تھے وہ پیشوا اینڈ دے سبمٹڈ ٹو دا آرڈرز آف دا کورٹ. کورٹ نے ریزسٹنس چھوڑ دیا بس. اب میرا ذاتی خیال ہے کہ چھوڑ دیا، اور مجھے اس کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی. میں نہیں سمجھتا کہ کورٹ دباؤ میں کیوں آ رہے ہیں. اگر ہمارا کورٹس تو دنیا میں میرے خیال شاید ہماری جوڈیشل سسٹم میں اتنے کیس لاز کے انسٹنسز ہیں کہ آپ کی لیجسلیشن کو بھی شاید اوور ویلم کرتے ہیں، اوور شیڈو کرتے ہیں. سیف الرحمان صاحب میں ذرا اسار احمد صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کر. السلام علیکم اسار صاحب.
جی وعلیکم السلام احسن صاحب. اچھا میرا اس وقت دونوں میرے صاحبان ہیں, راجہ ذوالفقار نیا صاحب موجود ہیں, سیف الرحمان صاحب ہیں. میں ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ ایک طرف تو گورنمنٹ نے ٹی ایل پی پہ پابندی لگائی اور سب کو بتایا کہ یہ انصاف کے لیے ہم کر رہے ہیں اور کسی بھی ایسے جو وائلنٹ آرگنائزیشن ہے اس کو ہم بالکل نہیں چلنے دیں گے. چلیں اوکے ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن ہے, ڈویژن بینچ جو ہے وہ آ کے کرتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے. وزیر اعلیٰ جو ہیں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ وہ آتے ہیں لیکن وہ بھی بیچارے دھرنا دے کے چلے جاتے ہیں. تو کورٹس کا وہ جو ایک سے ہوتی تھی, ایک سوے ہوتی تھی, ایک اورا ہوتا تھا, وہ کہاں چلا گیا؟ یعنی اب کیا ہے اس ملک کے اندر نظام؟ بھائی احسن اس پہ تو ماتم ہی کیا جا سکتا ہے, اور ہم ایک عرصے سے صحافت کر رہے ہیں. مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اتنا بدترین دور میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا. میں نے ضیاء الحق کا مارشاء اللہ بھی دیکھا ہے, مشرف کا بھی دیکھا ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت نے نہ تو تمام ریکارڈ توڑ. اور مجھے تو حیرانگی اپنی جوڈیشری پہ ہے. میں بھی ایک تنخواہ دار آدمی ہوں, آپ بھی ایک تنخواہ دار آدمی, ہم اس تنخواہ کے لیے اصل صبح سے شام کام کرتے ہیں, لیکن تمہارا ضمیر بھی گواہ ہے, میں بھی گواہی دیتا ہوں, تم بھی میری دو گے کہ جہاں پہ ہمارے پروفیشنل آنیسٹی کا مسئلہ آتا ہے ہم کمپرومائز نہیں کرتے, نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں یا ہمیں نکال دیا جاتا ہے کہ ہم وہ بات نہیں مانتے. یار ان ججز کو کہیں احساس نہیں ہوتا کہ پیسے لے رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, مراد لے رہے ہیں, اور ان کا کوئی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اس کے باوجود بیٹھے ہوئے کوئی بندہ اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ میرا حکم نہیں مانا گیا, اگر میری عدالت کا فیصلہ نہیں چل سکتا تو میں یہاں نہیں بیٹھ رہا, میں ریزائن کرتا ہوں. ایک جج ہمت نہیں کرتا. تو جہاں پہ یہ عالم آ جائے وہاں پہ انا للہ ہے وہ انا الیہ راجعون نہیں پڑھا جا سکتا بھائی, اور کچھ نہیں پڑھا جا سکتا. اچھا, ہمارے پاس اور کچھ نہیں رہا. ٹھیک ہو گیا. راجہ ذوالفقار نین صاحب چونکہ سپریم کورٹ بار کونسل کے سابقہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں, تو میرا خیال ہے ان سے زیادہ بہتر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. رائے صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون رانا صاحب نے پڑھ دیا. اچھا مجھے ساتھ تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہتا ہوں, ایک طرف تو یہ ہے, دوسرا دیکھیں میں نے ایک دور میں کرائم رپورٹنگ بھی کی ہے, تو جب کبھی یہاں انکاؤنٹرز ہوتے تھے تو ہم ہمیشہ سے اس کے خلاف لڑے, اور ہمیشہ سے اس کے خلاف اس لیے رہے کہ یار دیکھیں اگر آپ اس طرح کا آپ کسی کو اتھارٹی دے دیں گے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی تو یہ سوسائٹی وائلنٹ ہو جائے گی ساری کی ساری. میڈیا نے بڑی فائٹ کیا, اور میں نے بہت ساری دھمکیاں, بہت سارے ایک پروسیجر سے ہم گزرے ہیں. ہمارا اس وقت بھی موقف تھا کہ آپ پولیس کے سسٹم کو ٹھیک کریں, آپ جوڈیشری کو ٹھیک کریں, اور وہ جو لوگ ہیں ان کو باقاعدہ جو ملزم ہیں اس کو سزائیں ملنی چاہیے. اچھا وہ نہیں ہوا, لیکن اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب انکاؤنٹر کوئی ہو جایا کرتا تھا تو ایک چلے رسمی سی ایک جوڈیشل انکوائری ہو جاتی تھی, چلے کوئی نہ کوئی. اچھا اب میں نے یہ دیکھا کہ 600-700 لوگ ہیں, یہ جو بھی ریسنٹ جو ٹینیور آیا ہے اس گورنمنٹ کا, اس میں پار لگا دیے گئے, اور ناٹ اے سنگل کیس, کسی ایک کیس کی بھی کوئی انکوائری نہیں ہے جو جوڈیشل نے نوٹس لیا ہو. بہت ساری جب ریٹ پٹیشن فائل ہوئی تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جب وہ سنی تو انہوں نے صرف اتنی سی بات کی کہ جناب پولیس والوں کو بلا کے آئی جی صاحب کو یہ کہا کہ دیکھیں یہ ہر انکاؤنٹر کی کہانی ایک جیسی ہے, تو تھپکی دی اور کہا جائیں اس کو کہانی کو بدل لیں. تو مجھے یہ صورتحال ہو گئی ہے. ہم ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم ایک جمہوری ایک ہمارے رویے ہوتے ہیں, ہم ایک سول سوسائٹی ہیں, اس طرح تو راجہ صاحب کیا بنے گا؟ بات یہ ہے, میرا خیال ہے دیکھیں اسحاق رانا صاحب جو ہے انتہائی ایک دانش مند, جرت مند, اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں ان کا ذاتی نیاز مند بھی ہوں اور ایک بڑے باپ کے بیٹے, سارا خاندان ہی جو ہے ایک اسٹرگل والا خاندان, اللہ تعالیٰ کو قائم دائم رکھے. جس طریقے سے اس وقت صورتحال کو ایک جمہوری کارکن کی نگاہ سے, ایک قوم پرست کارکن کی نگاہ سے میں دیکھ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آبجیکٹو کنڈیشنز جو ہے نا وہ مکمل بدل چکی ہے. یہاں پر ڈیموکریٹک فورسز اتنی طاقتور نہیں ہے. کس نے کی ہے, کیوں کی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں ڈیموکریٹک فورسز اور نیشنل فورسز اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ ریاست کے ان ایشوز کو, جیسے کچے کے ڈاکوؤں کا سرنڈر ہوا ہے, اچھا اس طرح آپ دیکھیں کہ افغانستان مسلسل
ایک پروکسی وار ہم پہ مسلط کر رہا تھا, وہاں سے انڈین نے اوپنلی ہم پر حملہ کرنا شروع کیا اور ٹارگٹ کے لیے پروکسی وار ہو گیا. رائے صاحب یہ لمبی ہو جائے گی بات, میں صرف یہ چاہ رہا تھوڑی سی میں بات ہوں, کورٹ پیچھے چلی گئی ہے, انٹیمیڈیٹڈ ہو گئی ہیں کورٹس. میں عرض کرتا ہوں, اس کا بتائیں نا یہ کیسے ہو گئی, اس حد تک کمپرومائز آصف صاحب بالکل کمپرومائز نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں دیکھیں آپ کے انفیکٹ جو انٹرنیشنل پوزیشن تھی ریاست کی وہ بدلی ہے, اور بدلنے میں اب یا تو یہاں کی ڈیموکریٹک اور نیشنل قوتیں جو ہیں وہ آگے بڑھ کے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ رول ادا کرے, نہیں تو آپ کی یہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو وہ رول ادا کرنا پڑے گا. نہیں تو اس کا مطلب ہے کورٹس جو ہے اس کا حصہ ہے نا, ایک بہت بڑا, یعنی آپ اسی کی طرف دیکھتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیموکریٹک فورسز وہ کریں گی, پھر کورٹس انتظار کریں گی. نہیں دیکھیں کورٹس اپنا رول ادا کر رہی ہے. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے, اب یہ کئی اس میں باتیں چھڑ جاتی ہیں. جیسے یہاں پر جناب افتخار الحق چودھری صاحب جو چیف جسٹس رہے, میاں ثاقب نثار چیف جسٹس رہے, اور ان ایک شخص کو جس طرح انہوں نے آئین کو استعمال کیا, الٹیمیٹ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 26واں آئینی ترمیم آئی. اچھا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر اس بات کو ضرور ہمارے دانشوروں کو اس بات کے بات پر غور کرنا چاہیے کہ بابا یہ ریاست اب کیونکہ دنیا کے مین پریڈکشن میں آئی. ٹھیک ہو گیا. سیف الرحمان صاحب یہ کہیے گا, اب مجھے ان کا جو پوائنٹ سمجھ آیا جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مئی کے اندر ہماری جو انڈیا پاکستان سے لڑائی ہوئی چلے افغانستان کے ساتھ انٹرنیشنل میں چلے, ہمارا بہت ہماری جو فوج ہے اس کا بہترین رول ہے, ہمارے ملک کی جو فورسز ہیں انہوں نے کمال کر دیا, ساری باتیں اپنی جگہ پہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن کیا اس کی وجہ سے ملک کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم ہے یا آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے, اس حد تک اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ اتنا کمپرومائز کر جائے؟ ایک معمولی سی بات ہے, ملاقات ہے, ایک وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہے, جو یہ اس کا موقف یہ ہے کہ میں نے اپنے لیڈر سے ملنا ہے, اس کے بعد میں نے اپنی کیبنٹ تشکیل دینی ہے, صوبے کے اندر اس کا معاملات نہیں چل رہے اور یہ اس کو ملنے نہیں دے رہے, اور ہائی کورٹ کا جو ہے اس وقت فیصلہ بھی ہے. There is no justification at all. میرے چھوٹے بھائی نے سارا ہمیں بڑے اچھا لفظ بول رہا ہے, وہ تھوڑے ذرا میرے سے زیادہ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ میں تو جوڈیشل سسٹم کو بذات خود ایک ڈیموکریٹک فورس سمجھتا ہوں. یہ ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ آف چینج ہے. اگر سوسائٹی کے اندر ڈیموکریٹک فورسز سپریس ہو رہی ہیں تو آئی تھنک جوڈیشری مسٹ کم ان دا پکچر. اور اس موقع پہ تو جوڈیشری جو ہے وہ اگر اسرٹ کرے گی, اپنی کمٹمنٹس پوری کرے گی. ایک بات مجھے ذرا کہنے دیں کہ ہمارے ہاں ایک عام تصور ہے کہ جوڈیشری آزاد نہیں ہے, لیکن جوڈیشری کے جب ہم بات کرتے ہیں رائٹ فرام سول جج, یعنی سول کورٹ سے لے کے اپ ٹو دا سپریم کورٹ, آپ دیکھیں ان کا مقابلہ اگر ہم کر لیں, تھوڑا سا فرینکو کی بات کر لیتے ہیں, کچھ پاورفل کوارٹر سے اور جو 99% عوام ہے ان کے مقابلے میں, 99% عوام کے مقابلے میں جوڈیشری فار مور پاورفل. ایون شاید امریکہ کا سپریم کورٹ بھی پاورفل نہ ہو, من مانی قسم کے فیصلے بھی آ جاتے ہیں, لوگ فیصلے لے بھی لیتے ہیں, لوگ گلے بھی کرتے رہتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ چند ایک لوگ جو آپ نے کہا شروع میں, چند ایک قوتیں کہہ لیں, چند ایک فلوئنٹ لوگ کہہ لیں, چند ایک پاور اینڈ پیلف استعمال ہو جائے کہیں پہ, ان کے مقابلے میں شاید ایک پرسیپشن بن گیا. میں نہیں اب بھی مانتا کہ جوڈیشری کے پاس ایسا ٹول نہیں ہوتا, جوڈیشری کے پاس ایسا کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں ہوتی کہ وہ اگر اسرٹ کرے تو کیوں نہیں ہو سکتا. جیسے میرے بھائی نے کہا جی ریزائن کرے, اور ریزائن کے علاوہ they do have the tools to remedy the situation. ٹھیک ہو. اچھا احسار صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, یہ آپ نے باتیں سن لی, میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ باتیں سن لیں ساری, تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو راجہ صاحب نے بات کی کہ جناب اس وقت جو صورتحال ہے ساری اس تناظر کے اندر, اب ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب پولیٹیکل فورسز وہ ان کو اسرٹ کرنا پڑے گا, وہ کرے گی تو جوڈیشری کرے گی. آپ بتائیں. نہیں, مجھے ایک بات ہوتا ہے, جب سیکنڈ ورلڈ وار کا تاریخی واقعہ چرچل کا اور انہوں نے کہا گیا کہ جی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے, تو اس نے کیا کہا تھا کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں, اور انہوں نے کہا جی کر رہی ہیں, تو انہوں نے کہا برطانیہ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. خیال ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی, ہم کیوں ایسی عجیب و غریب. راجہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میرا ان سے 30-40 سال کی محبت ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشری کیوں نہیں ریئیکٹ کر رہی. جو اوپر لوگ بیٹھ گئے ہیں
यानी वो जो जॉन एलिया का शेर था कि खुद ही दरवाजे पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। जस्टिस साहब एक कमेटी बनाते हैं, उसमें उन्होंने आईनी अदालत का चीफ का इंतखाब करना होता, खुद बैठे थे, खुद ही वोट देते, खुद ही मुंतखब हो जाते। तो मतलब यार कोई थोड़ी सी कोई चीज, अब हम बोलेंगे ना हमारे गले के अंदर फंदा फिट हो जाएगा तो इन अदालत लग जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा ऐड कर ले, कई जजेस खुद हमें इंसाफ के लिए भागते हुए नजर आते हैं अदालतों में, जजेस खुद। हाँ, कुछ जजेस नहीं, और ये छोड़ो ऐसा, हम बोलेंगे ना हम पे तो अदालत लग जाएगी, लेकिन वो सुप्रीडेंट जेल जो प्रोडक्शन उठा के बाहर फेंक देता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाहर फेंक देता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर फेंक देता है, उस पर कुछ नहीं लग सकता। वैसे एक वजीर आला जो है वो इतना बाइख्तियार है कि वो ग्रेड 20 के अफसर को वो हॉस्पिटल में जाता है और जाके एमएस को वही खड़े खलोते पैरों में मुअत्तल कर देता है। और हमारी अदालतें इतनी कमजोर हैं कि वो कहती हैं कि जी हमने तो जमानत ले ली, लेकिन वह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, तो फिर लगाए ताला। ये जो हम कहते हैं कि जी जो अदालत जो कानून अंधा होता है, कानून अंधा नहीं है पाकिस्तान का, कानून काड़ा है ताकतवरों का। अंधा होता तो फिर उसे सबको एक नजर से देखता, वो काड़ा है, वो ताकतवरों के आगे नहीं बोल सकता, तो फिर जहां नहीं बोला जाता वहां यही होता है जो हमारे मुल्क में हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और बात रहिएगा, एक और बात है कि साथ साथ मैं अभी जो सूरत हाल देख रहा हूँ इस मुल्क के अंदर, एक तरफ तो ये है कि इंसाफ की बातें की जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं हम अमन मान को जो है कायम रखेंगे, वज़ीर आला पंजाब भी कह रही है, लेकिन खुद इस्लामाबाद के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं बड़े डिस्टर्बिंग वाकयात हैं कि आप ये देखें कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, वहाँ हुकूमत भी मौजूद है, कैबिनेट भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन FIA के अफसरान उठाए जा रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। अगर उनकी कोई बीवी किसी केस को परसू करती है तो वो भी गायब कर दी जाती है, जो इतलात हैं। तो इस सूरत हाल को कैसे आप देखेंगे? मुझसे पूछे आप? जी आपसे। गायब होने से पहले बता दें। आप गायब होने से पहले जवाब दे दें। जी नहीं, ये तो आप तीनों गवाह हैं कि मैंने एक बात तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह साबित की कि पाकिस्तान में रह के भी सच बोला जा सकता है। और मैंने कोशिश ये की कि अपने जमीर के मुताबिक बात करूं। गायब हो जाएंगे तो कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, ये जिंदगी को हमने सारी अब तक के लिए थोड़ी रखी हुई है, ये ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल हम अपने जमीर के मुताबिक बात करेंगे। हाँ, हम अपने इदारों का एहतराम करते हैं, हम अपने इदारों के हीरोज का एहतराम करते हैं, दिल से एहतराम करते हैं। नहीं, मेरा पॉइंट है कि एक फेडरल का इदारा है, उसके लोग गायब हो रहे हैं, पुलिस है वो तो नहीं पा रही। FIA के जिस डायरेक्टर की आप बात कर रहे हैं ना, और उनकी बेगम की बात कर रहे हैं, इन्होंने माजी में एक सहाफी को गिरफ्तार किया था और उसके साथ जब बदतमीजी की थी ना, हमारा दोस्त है, कुलीग है, तो उसने उस टाइम कहा था कि यार आप आज मुझे तो मार लेंगे, मजाक कर लेंगे, हो सकता है कल पहिया घूमे आप भी कि इसकी जद में आ जाए। पहिया तो घूम गया, अच्छा अकेले वो नहीं है, और भी है। मेरा यहाँ सवाल जो है कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी बैठी हुई है, हाई कोर्ट भी बैठी हुई है, क्या उन्होंने भी नहीं इसका नोटिस लेना? कौन लेगा इसका नोटिस? गवर्नमेंट तो नहीं ले रही यार। ऐसा नोट में क्या कह रहा हूँ यार, यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप ये बात को तो बड़ी एक छोटी सी मिसाल की तरह इससे हटके लेकिन इससे मिलती जुलती है। इलेक्शन कमीशन को PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ना वो चुपते हैं कि जी ये नहीं हुए। 2 साल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए उसे नहीं माना जा रहा, लेकिन पंजाब हुकूमत अगर अदालती अहकामात के जवाब में कहती है कि हमने बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराने, तो इलेक्शन कमीशन 1 सेकंड नहीं लगाता और कहता है जी ठीक है तुम्हारी मर्जी है। इससे ये समझ लें कि ये जो सिस्टम डिजाइन हुआ है, इस सिस्टम को डिजाइन ऐसे किया गया है कि इसमें जो चीजें आपने प्लान की है, टारगेट्स किए हैं, उसके लिए किसी कानून आयन किसी अदालत की बीच में नहीं आ सकती। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ना मुझे बता दीजिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि उस पर भी जरा रोशनी डाल दे, फिर मैं इनकी तरफ आ जाऊंगा। मुझे ये बताइएगा कि पिछले दिनों मेरे एक DIG साहब से मुलाकात हुई पुलिस के, और उनका एक बड़ी सियासी शख्सियत से ताल्लुक है, उनके साथ भी रहे, तो हम एक फंक्शन में बैठे हुए थे, तो मैंने कोई बात की, तो मैंने उनसे कहा कि ये जो चीजें पाकिस्तान की बहुत सारे इश्यूज है, इसको पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाके डिस्कस किया जा रहा? तो उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के मुझे कहा कि कौन सी पार्लियामेंट? तो अब सूरत हाल ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी ये कहते हैं कि कौन सी पार्लियामेंट,
اور جو پارلیمنٹ کا حال ہم دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ عملاً تو ہمیں کو ربڑ اسٹیمپ ہی لگ رہی ہے، ہونا تو نہیں چاہیے. تو یہ سچویشن جو ہے یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری، 25 کروڑ کی آبادی، ایٹمی طاقت، دنیا میں اس کا قد بڑھ رہا ہے، لیکن انٹرنل اگر اس طرح کے واقعات باہر جا رہے ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہے نا. سی سی ٹی والے اگر واقعات دیکھیں تو اس وقت ایون وہ انڈیا تک ڈسکس ہو رہے ہیں، باہر کی دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے جب ڈیموکریٹک نارمز کو ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری حکومتیں اس پہ غور بھی کرتی ہیں. جی دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اتنا ہی خیال ہوتا دنیا کا تو ہم اس ملک کے 40 سال ہم ڈکٹیٹرز کو تنا دیتے نا، اور یہ عوام بھی وہ برداشت کر لیتی. ایسا تو نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے کہ ہم طاقتور کے آگے جھک سکتے ہیں، اس کو برداشت کر سکتے ہیں. یہی ترکی ہے نا جن ٹینکوں کے آگے لوگ لیٹ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے. تو دنیا، آپ نے اگر دنیا کو سمجھ لینا احسن، یو آر اے ویری ویری گڈ جرنلسٹ، ویری بونافائڈ جرنلسٹ، تو صرف وہ ویڈیو دیکھ لیں جس میں شہباز شریف ٹرمپ کی تعریف کر رہے ہیں اور اٹلی کی وزیر اعظم پیچھے کھڑی ہے، اور اس کے ایکسپریشن دیکھ لیں آپ، سلوٹ کرتے ہوئے جو ہے اس کے ایکسپریشن. ہاں، اور اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ، اس کی بوکھلاہٹ، ذرا آپ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا میں کلاؤن سمجھتی ہے. آئی ایم سوری سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. میرے ساتھ ہی رہیے گا ذرا راجہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. میں نے صرف سی سی ڈی کا واقعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ اس میں چیز ذرا کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے. 700 لوگ جو ہیں، اگر وہ 700 کے لگ بھگ لوگ مارے جاتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اندر، اور وہ سارے کے سارے جو ہے اس کے لواحقین جاتے ہیں اور ریٹس کرتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، اور کسی ایک کی بھی نہیں سنی جاتی. تو یہ پاکستانی عوام اب کدھر جائے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وکلا اپنے چیمبرز کو تالے لگا لیں، ہائی کورٹس کے دروازے بند کر دیے جائیں اور کہا جائے کہ ابھی ایسے ہی سسٹم چلے گا؟ جی راجہ صاحب. بات یہ ہے، دیکھیں 47 سے لے کر آج تک یہاں بے شمار واقعات ہوئے ہیں. اگر ان کو گننا شروع کریں تو میرا خیال ہے یہ اس کا مطلب راجہ صاحب یہ ہوا نا مٹی پاور تھے. نہیں، مٹی پاور میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر قائد اعظم مرڈر ہوئے، لیاقت علی خان مرڈر ہوئے، حسین شہید سہروردی مرڈر ہوئے، پنڈی سازش کیس بنا. وہ مراد یہ ہے کہ اس ریاست میں بہت کچھ ہوا. پہلی دفعہ اب میں معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب 2025 میں وہ پاکستان نہیں رہا. نہیں، زیادہ ترقی کر لی ہے. میں عرض کروں، پاکستان اب 1979 کا پاکستان نہیں ہے. پاکستان 1970 کا پاکستان نہیں ہے. یا تو یہ اوپر کی فلائٹ کر رہا ہے یا نیچے کی کا بتا دیں. اوپر کی فلائٹ کر رہا ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے آصف ریاض صاحب، یہ 2007 کا پاکستان نہیں ہے، یہ 2025 کا پاکستان ہے. اب آپ یہاں دیکھیں، میں نے ابھی بات کی تھی کہ یہاں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی موو بنائی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چولستان کو آباد کرنے کی، اور اس میں پنجاب نے اپنا پانی استعمال کرنا تھا، کسی اور کا پانی نہیں لینا تھا. لیکن اس کے خلاف باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل کانسپریسی ہوئی. اسی طرح آپ کے سامنے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کے پی کے میں ہو رہا ہے، جس طرح افغانی جو ہے راجہ صاحب احسن، میں نے ایک بات پورا سب سے پوچھنی تھی. جو یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل کانسپیریسی ہوئی، تو پاکستان میں وہ کون لوگ تھے جو اس کانسپیریسی کا حصہ بنے، جو فیس بنے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، اس میں ہمیں حکومت میں ہی ہے نا، پھر ایکوزیشن نہیں کرنی. لیکن بات یہ ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ چولستان کا رقبہ آباد کرنا یہ ایک اتنا بڑا کام تھا، اور کام ہے نہیں. لیکن وہ تو پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی نا، تو وہ تو حکومت میں ہے. اس طرح پیپلز پارٹی نے نہیں کی. میں عرض کرتا ہوں کہ یعنی بے شمار فورسز جو ہیں، اور پانی پنجاب کا استعمال ہونا تھا، یہ نہیں ہے کہ کسی اور کا پانی تھا. معاملہ یہ ہے کہ کئی چیزیں جو ہیں اس پہ ہمیں تھوڑا سا موجودہ گورنمنٹ کو گنجائش بھی گنجائش دے دیتے ہیں. جی یہ ان کا پوائنٹ کہ جناب واقعات ایسے ہوئے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا قد بہت بڑھ چکا ہے،
بالکل بڑا. ہم ترقی کر رہے ہیں, ہماری جو فلائٹ ہے اپورڈ ہے اور ہم ڈاؤن ورڈ نہیں ہے. تو اس وجہ سے اب پاکستان میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ اگر کوئی ہائی کورٹ کی بات نہیں مانتا, سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتا, تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں, میرے ہاں 7 دہائیاں ہو گئی ہیں, 8ویں دہائی میں ہم جا رہے ہیں, پاکستان کو آزاد ہوئے اور فاسٹ ٹریک کی دور ہے. اب تو ہمیں چیزوں کو واقعی آگے جانا چاہیے. چیزیں جو واقعی, ابھی میرے بھائی نے کہا کہ 1977 کا نہیں ہے پاکستان, تو 2025 کے پاکستان میں we should have been on a better track. یہ تو ہم ماضی میں ہم بھی سنتے رہے ہیں, آج سے 200 سال پہلے جب وہاں پہ افریقنز کو, نیگروز کو ہاف سٹیزن مانتے تھے, بلکہ سٹیزن آف امریکہ نہیں مانتے تھے, کیونکہ وہاں پہ 5 ججز سپریم کورٹ کے, راجر ٹینی ان کے چیف جسٹس تھے, وہ سلیو سٹیٹ سے تھے, اور وہ سلیو سٹیٹس کی وجہ سے سپریم کورٹ میں جو 5-4 کی ریشو میں وہ سلیوری کے تقریباً حق میں جاتے تھے فیصلے. لیکن گورنمنٹ نے اپنا کام کیا. دیکھیں انسٹیٹیوشن جب کام کریں گے تو دیر از نو جسٹیفیکیشن. دیکھیں جی, آپ کے پاس ایک پورا فریم ورک موجود ہے, سیٹس آف لاز موجود ہیں, ان کو اگر امپلیمنٹ آپ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کریں, نیت کے ساتھ کریں, تو چیزیں آئرن آؤٹ کی جا سکتی ہیں. کسی چیز کا واقعی انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب جوڈیشری کے پاس پورا فریم ورک ہے کہ جی یہ چیزیں ہیں, جب میں وہی تو کہہ رہا ہوں, میرے بھائی تو اس کو زیادہ الیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ جج صاحبان کیس لا کے ذریعے ایک لیجسلیشن کر لیتے ہیں, سیمی لیجسلیشن, تو اتنے پاورفل ہیں. ان کے بعد دفعہ ترمیم کا اختیار ہوتا ہے. پولیس جو دنیا جب حال کا مرضی پروسیکیوشن انویسٹیگیشن لے آئے, جج کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ری انویسٹیگیشن کیس ریمانڈ کر دیتے ہیں. تو واقعی جب ہم کام اپنے طور پہ کریں گے تو تھنگز ول کم آن اے بیٹر ٹریک. اس ٹریک میں ہم جا نہیں رہے, ہم پتہ نہیں کس خوف میں مبتلا ہیں. جب ایک فارورڈ ٹریجیکٹری پہ جب جائیں گے تو چیلنجز تو آئیں گے, کانسپریسیز بھی آئیں گی, انٹرنیشنل چیلنجز بھی آئیں گے, ان کے گماشتے یہاں بیٹھے ہیں. آپ بھی جانتے ہو, میں بھی اور میرا بھائی رانا بھی جانتا ہے. اچھا پاکستان میں کیسے کیسے لوگ ہو گیا اداروں کے لیے, کہاں سے بیرونی اداروں کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب, ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے بات کی کہ ترقی کے حوالے سے بات ہے کہ جی ہماری اپورڈ سوئنگ جا رہی ہے, ہم نے پھر آپ نے بھی کہا کہ وہ اٹلی کے پرائم منسٹر کی بات آپ نے کی کہ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا, لیکن جو باتیں ہمیں یہاں پر سنائی گئی کہ وہاں پر سیز فائر ہو گیا, بہت کامیابی ہوگی, اچھا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. وہاں تو دیکھیں ابھی پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر وہاں کوئی 100 سے اوپر اٹیکس اسرائیل نے کیے ہیں, بچے عورتیں ان کے جسم ادھیڑ کے رکھ دیے سارے. اور ابھی وہ ویسٹ بینک کے اوپر ان کی پارلیمنٹ نے جا کے کر دیا ایک نیا, یعنی ہمیں ابراہیم اکارڈ میں آنے کی باتیں کر رہے ہیں, اور انہوں نے منظوری دی تھی کہ ویسٹ بینک کو بھی اسرائیل شامل کر لے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو سچویشن ہے ہماری ہمیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر, اور انٹرنلی ہماری یہ سچویشن ہے, ہم ترقی کی کس راہ پہ جا رہے ہیں؟ ترقی کی اس راہ پہ جا رہے ہیں کہ ہمارا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو اب سود کے بھی پیسے نہیں ہیں دینے کے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو شرح نمو ہے وہ اس سال مزید گر جائے گی, اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جناب علی پاکستان میں غربت اگلے سال مزید بڑھے گی. ہمارے پاس قرضوں کا بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم اس بات پہ تالیاں مارتے ہیں کہ چین نے ہم $3 ارب کے جو ہے نا وہ لینے مؤخر کر دیے. ٹھیک ہے نا, یہ ہماری ترقی ہے. پچھلے 4 سال سے 1 روپیہ آپ بتا دیں انویسٹمنٹ کے نام پہ پاکستان میں آیا ہے, کوئی ایک انویسٹمنٹ بتا دیں سوائے باتوں کے. نہیں تو ہم منرل کے وہ جو ایلیمنٹس دے رہے ہیں, ریئر ایلیمنٹس, وہ تو امریکہ کے پہلی کھیپ ہماری جا بھی چکی ہے. تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ وہ کھربوں روپے کے, بلکہ کھربوں اربوں ڈالرز کے جو ہے وہ ان کی مالیت ہے, اور اگر وہ شروع ہو گئے تو پاکستان پھر آپ سمجھے کہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. اچھا ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں, وہ اگر جنت کا ٹکڑا ہم نے بیچ کے ہی سب کچھ پانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن پھر سوال میرا یہی ہے کہ کیا اثاثے بیچ کے ابھی کوئی ترقی ہوتی ہے؟ بھائی ہم اپنے پیروں پہ کہاں کھڑے ہیں. اور ایک میں آپ کو بڑی سینسٹیو بات کہوں, میرے منہ میں رہتی نہیں ہے, پتہ نہیں وہ کیا, ہمیں ہمارے سائز کو اتنی کر لیجئے گا. میری ریکویسٹ ہے کہ جو ہم سارے برداشت کر سکیں. جی بتائیے گا. میں بس یہ کہہ رہا ہوں, اللہ ہمیں نظر بد سے بچائے. ہم نے انڈیا کا غرور توڑا ہے, دنیا کو بتایا ہے کہ ہم ایک الحمدللہ ایک مضبوط محفوظ ملک میں, لیکن ہمیں نا مجھے سب ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جان کے سائز بڑھا کے دکھایا جا رہا ہے. ہم جو ہیں بہت طاقتور, لیکن ہمیں جو پہلوان بنا کے دکھایا جا رہا ہے مجھے اس سے خوف آتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا. ہمارا جو اوریجنل سائز ہے ہمیں اس میں ہی رہنا چاہیے. چلو یہ بات راجہ صاحب, یہ جو بڑی بات ہے سار صاحب نے کہا کہ ہم جتنے پہلوان ہیں اتنے ہی ہمیں دکھایا جانا چاہیے.
نہیں جتنے ہیں اتنے تو دکھانے چاہیے نا. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر کچھ دوست مسلسل ڈھول بجا رہے تھے ڈیفالٹ ہو گیا ڈیفالٹ ہو گیا ڈیفالٹ ہو گیا. آج وہ دوست جب سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا, ایران نے دفاعی معاہدہ کرنے کی بات کی, قطر اور عرب ملک سارے اب لائن میں لگے ہوئے ہیں. معاملہ یہ ہے, میں عرض کرتا ہوں دیکھیں دوستوں کو جو پاکستان کی ریاست کا جو موجودہ آبجیکٹو کنڈیشن میں جو پولیٹیکل آبجیکٹو کنڈیشن ہے اس میں جو اس کا رول انٹرنیشنل بدلا ہے کہ اب ہمارے 2.5-3 لاکھ فوجی جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے بیٹھ گئے. معمولی بات ہے. اور وہ ٹرم کنڈیشن کیا ہے؟ وہ ٹرم کنڈیشن وہی ہے جو امریکن فوجی صاحب 1967 میں ہمارا ان سے دفاعی معاہدہ ہوا تھا سعودی عرب سے, سیم یہی, کوئی نئی چیز نہیں ہوئی. اور جب خانہ کعبہ قبضہ ہوا تھا تو ہم نے ہی جا کے چھڑایا تھا, کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ بالکل نئی چیز ہوئی ہے اور یہ اتنا بڑا دفاعی معاہدہ ہے. یہ دفاعی معاہدہ جو ہے تو مجھے پتا ہے انڈیا ہم پہ حملہ کرے گا تو سعودی عرب اپنی انویسٹمنٹ انڈیا سے واپس لے لے گا. یہ اب انڈیا حملہ کرے گا ہی نہیں. معاملہ یہ ہے کہ سچویشن بدل گئی ہے. اور یہی بات ابھی تک یہاں پر دوستوں کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی عادت بدلنی چاہیے کہ غور و خوض کرے کہ دیکھیں ایران میں جا کے پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کے ایٹمی پروگرام کی حمایت کی اور یہ بہت بڑی حمایت تھی. اسی طرح ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ 2021 میں یہاں سے افغان طالبان جب نکل رہے تھے تو پاکستان کو شامل ہی نہیں کیا گیا تھا اور صرف امریکہ اور وہ جو چم طالبان ہیں ان سے مذاکرات ہوئے. پاکستان اسپیشلی پارٹی لیکن نہیں بلایا گیا. اب یہ عالم ہے کہ پاکستان نے جس جرت سے افغانستان کے یہ ریسنٹلی جو ٹھکائی کی ہے اس سے کئی لوگ کیسے جی جا کے افغانستان دیکھیں, افغانستان یہ کر کے دیکھیں. آج صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے 21-22 چوکی جو ہے ان پہ ہم اپنے ٹرم کنڈیشن پہ بیٹھے جا کے. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر دوستوں کو نظر نہیں آ رہا کہ افغانستان کے بارے میں اور جو افغانستان سے پراکسی وار ہو رہی تھی وہاں سے ہمارے موجودہ لیڈرشپ نے انتہائی سینسیبل طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سیف الرحمان صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کا ڈیولپمنٹ ہوئی سرحدوں سے باہر اور جس طرح انڈیا افغانستان یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کچھ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس تناظر میں دیکھی جائے. میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈنس تو کم سے کم نہ لوز کریں لیکن کنسولیڈیٹ بھی تو کریں نا. اگر آپ کوئی پوزیشن گین کر لیتے ہیں اس کو کنسولیڈیٹ, ہمارے پاس تو کبھی بھی کنسولیڈیشن پلان نہیں ہوا. اگر آپ ایک سٹیپنگ سٹون بناتے ہی نہیں, میں یہاں آج کھڑا ہوں تو اس سے آگے میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. وہ درمیان میں کوئی کھائی ہوتی ہے کیا وہ جسے ہم کانسپریسیز کہہ لیں, وہ کھائی کے اندر گرتے ہیں تو پھر واپس دوبارہ ہم ری سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزوں کے لیے اب میرا خیال ہے کہ کنسسٹنسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. تمام ایلیمنٹس آف پارٹ جتنے بھی ہیں, ہمارے پاپولیشن ہے, اسکلڈ پاپولیشن ہے, آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کے تھنک ٹینکس ہیں, اکیڈمیا ہے, میڈیا ہے, یہاں پہ کچھ اگر ذہن سازی کی جائے تو اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کی جائے کہ ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں ٹو گرو. ٹھیک ہے, جو ہوپلیسنس ہے اس سے تو کم سے کم نکالیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر نہ دیکھیں افغانستان سے جو ریسنٹلی ہمارا سیز فائر ہوا ہے یہ ہمارے ٹرم کنڈیشن پہ ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ریکویسٹ کی ہے. بہت شکریہ. آپ سب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اسد صاحب آپ بھی موجود رہے اور آپ اسٹوڈیو میں موجود رہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی میزبان سمجھا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.